ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الأنبياء۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا نبي الأنبياء۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت خطبے میں ایک آیت کریمہ جس کا تعلق سورہ آل عمران سے ہے، تلاوت کرنے کی اللہ رب العزت والجلال نے توفیق بخشی ہے۔ اس کے بعد کئی احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ مضمون جو اس وقت بیان کرنے کا ارادہ ہے، ویسے مضمون نیا نہیں ہے، لیکن اس مضمون کو دہراتے رہنا اور ہمارے حلقوں میں، ہمارے گھروں میں اور ہماری محفلوں میں، ہماری نسلوں میں اس کا تذکرہ زندہ رہے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جب کسی چیز کا تذکرہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو ہماری نسلیں اسے بھلا بیٹھتی ہیں اور حقائق ہماری نظروں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے اسے بار بار دہرایا جاتا ہے، جا کہ جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے ان کو معلوم ہو جائے، اور جن لوگوں کو معلوم ہے پہلے سے ان کے ذہنوں میں یہ مضمون تازہ ہو جاوے۔
بہت مختصر طریق پر ارادہ یہ ہے کہ سید الکائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان کی جاوے۔ ویسے بہت عرصے سے حضور کی زندگی کے مختلف گوشوں پر مختلف انداز سے، کبھی قرآن کی روشنی میں، کبھی احادیث کی روشنی میں یہ بات پیش کی جاتی رہی ہے، لیکن اتنا وسیع موضوع ہے یہ سیرت کہ اس مختصر وقت میں بات پوری بھی نہیں ہوتی، اور پھر کوئی دوسرا اہم مضمون درمیان میں آ جاتا ہے جو وقت کے تقاضے کی وجہ سے اسے تھوڑی دیر کے لیے، چند دنوں کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ کی تربت پر ہزاروں کروڑوں برکتیں نازل فرماوے۔ انہوں نے تو فیصلہ ہی سنا دیا ہے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ یہ مضمون بیان کرنے کی اس لیے بھی ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو سیرت کا پورا علم نہیں ہے۔ اس لیے بھی ارادہ ہوا کہ پورا علم نہ صحیح، سیرت کے ضروری اہم گوشے ہر مسلمان کے دل و دماغ میں محفوظ ہونے چاہیے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی تعریف ممکن نہیں ہے، اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ تعریف کرنا بھی کسی کے بس کا کام نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے مقامات اتنے بلند ہیں کہ یہ ہماری عقل کی پہنچ وہاں تک نہیں ہے۔ کہتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه، کہ کما حقه حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کوئی بیان کرنا چاہے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس پر لکھا گیا ہے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس کی طرف توجہ کی گئی محدثین نے اور مصنفین نے اعتنا کیا، جس کی ذات کی تحقیق کی، جس کے زندگی کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کرنے کی کوشش کی، اور میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ایسا تو کسی نبی کے ساتھ بھی نہیں ہوا کہ ان کے زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ کیا جا رہا ہو، ان کی رات محفوظ کی جا رہی ہو، ان کا دن محفوظ کیا جا رہا ہو، اور ان کے بچپنے کی ایک ایک ادا محفوظ کی جا رہی ہو، ان کا ایک ایک جملہ، ایک ایک قول محفوظ کیا جا رہا ہو، اور پھر پوری کائنات میں سے منتخب کر کے ہزاروں لاکھوں افراد کو ان احادیث کی حفاظت کے لیے ان کی زندگیوں کو اور ان کے دلوں کو مجبور کیا جا رہا اس کی حفاظت پر۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور ان کی عظمت اور ان کے معجزے سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ کہتے ہیں جس طرح اللہ کی تعریف ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ذات وراء الورا ہے۔ ایک آدمی کسی کی تعریف اس وقت کر سکتا ہے کامل طور پر، مکمل طور پر، جب اس کی پوری شخصیت کھل کر سامنے آ جاوے۔ جب اللہ کی ذات کا احاطہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کے کمالات و صفات کو کوئی آدمی اپنے قابو میں لا ہی نہیں سکتا،
تو پھر کما حقہ اس کی تعریف کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا بھی کسی جائے وہ بشر کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کے مقامات اتنے بلند ہیں کہ وہاں تک تو کسی نبی کی بھی پہنچ نہیں ہے۔ اسی لیے سرور کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، میں نے خطبے میں ان احادیث کو دہرایا ہے اس لیے کہ ان احادیث کا تعلق عقیدے سے بھی ہے۔ یہ ایک حدیث اب میں نے پڑھی ہے خطبے میں، جس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور اس کے ایک حدیث میں سرور کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم الانبیاء، اسی کا دوسرے الفاظ میں اسی مضمون کو بیان کیا، لا نبی بعدی، میں یہ آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی کسی قسم کا کہیں بھی نہیں پیدا ہو سکتا۔ میرے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا۔ اور ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا نا سید الانبیاء، فرمایا کہ میں تمام انبیاء کا سردار ہوں۔ جو بھی نبی ہوتا ہے، جس زمانے میں جس علاقے کی طرف نبی کو مبعوث کیا جاتا ہے، اس وقت وہ پوری انسانیت کا سردار ہوتا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ ہر نبی اپنی امت کا سردار، ہر نبی انسانیت کا سردار، لیکن حضور نے فرمایا میں انبیاء کا بھی سردار ہوں۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا انا نبی الانبیاء، فرمایا کہ میں انبیاء، ہر نبی اپنی امت کا نبی ہوتا ہے، لیکن فرمایا میں انبیاء کا بھی نبی ہوں۔ اور ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا، فرمایا کہ میں پوری انسانیت کا سردار رہوں گا قیامت کے دن، اس وقت انبیاء بھی ہوں گے۔ اور فرمایا کہ یہ بات میں بطور فخر نہیں بطور شکر بیان کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں قیامت کے دن پوری انسانیت کا سردار رہوں گا، اور میں یہ بات بطور شکر کے بیان کر رہا ہوں، تحدیث بن نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہوں، فخر و تکبر کے طور پر نہیں۔ کتنا استحضار ہے حضور کو، نعمت کے شکر کے طور پر بیان بھی فرما رہے اور پھر وضاحت بھی کرتے جاتے ہیں کہ یہ تکبر کے طور پر نہیں، یہ شکر کے طور پر ہے، اس لیے کہ نبی سے زیادہ خدا کو کوئی نہیں جانتا۔ جب آدمی نعمتیں ملنے کے بعد بڑائی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا فرما دیتے ہیں اور اپنی تائید سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی تعریف ممکن نہیں ہے، اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریف کرنا چاہے، لکھنا چاہے، لکھ تو سکتا ہے، لیکن آخر میں اسے اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے یہی کہنا پڑا ہے، اور سب نے یہی کہا ہے، قیامت تک آنے والے ہر محدث مفسر کو یہی کہنا پڑے گا، سیرت نگار کو یہی کہنا پڑے گا، اور سیرت کے بیان کرنے والے خطیب کو یہی کہنا پڑے گا کہ میں حضور کی سیرت کا 1% بھی نہیں بیان کر سکا۔ اتنی ذات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ادراک سے بلند و بالا ہے۔ آگے کہتے ہیں بازت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہتے ہیں کہ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اللہ کے بعد خلاصہ کر رہے ہیں، شاہ عبد العزیز بات کو سمیٹتے ہوئے خلاصہ کر رہے ہیں کہ دیکھو بات بس اتنی ہے، خلاصے کے طور پر یاد رکھنے کے لیے اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہے۔ اسی کو کسی نے اردو میں اس طرح ترجمہ کیا ہے، یہ تو فارسی تھا
کہتے ہیں کوئی لفظوں میں کیسے بتائے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے، ان کے مرتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، باقی تمام چیزوں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی ہے، اور ہر چیز پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام لازم ہے اور واجب ہے۔ زمین پر بھی حضور کا احترام ضروری ہے، آسمان پر اور چاند پر، ستاروں پر، سیاروں پر، پانی پر، حیوانات پر، جمادات پر، سب پر، اس لیے کہ حضور اللہ کے محبوب ہیں، اور محبوبیت ایسی عطا فرمائی گئی تھی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت فرشتوں سے متجاوز ہو کر انسانوں میں، اور انسانوں سے متجاوز ہو کر حیوانات میں، حیوانات سے آگے بڑھتے ہوئے جمادات تک، اور بر سے متجاوز ہو کر بحر تک، خشکی سے بڑھتے آگے بڑھ کر کے سمندروں میں رہنے والی مخلوقات، مچھلیاں تک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرتی ہے۔ اس کو کہا کوئی لفظوں میں کیسے بتائے، ان کے مرتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ اس کے بعد غالب ہے تو ذرا آزاد شاعر، لیکن اس نے بھی بڑے بچے کی بات کہی ہے، شراب بہت پیتے تھے غالب، لیکن اچھے اچھے شرابیوں کا نشہ اتر جاتا ہے جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آتا ہے۔ غالب نے بڑی عجیب بات کہی ہے، اس نے کہا غالب ثنائے خواجہ، فارسی ہے یہ، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے کہ ذات پاک مرتبہ دانے محمد است۔ بڑی پتے کی بات کہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اس لیے کہ محمد کے صحیح مرتبے کو تو اس کا پیدا کرنے والا ہی جان سکتا ہے، مخلوقات میں ان کے پورے مقام و مرتبے تک کسی کے پہنچ نہیں ہو سکی۔ بہت پتے کی بات کہی ہے غالب نے۔ اس کے بعد ایک شاعر کہتا ہے، بات بکھر جائے گی اس لیے بہت سمیٹتے ہوئے میں یہ بات کو، چونکہ بڑا لمبا موضوع ہے یہ، کئی جمعہ چلے گا، تو ایک شاعر کہتا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں رہے خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اب مجھے مانے نہ مانے چلے گا، آپ کسی عالم کو تسلیم کرے نہ کرے چلے گا، آپ جو ہے وہ کسی محدث کو پر ایمان لائے نہ لائے چلے گا، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر ایک ذرہ برابر بھی کمی ہوئی، شاعر کہتا ہے، شاعر نے تو ایک عقیدہ کو بیان کیا ہے شعر میں، یہ تو عقیدہ ہے، اور یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر ذرہ اور رتی برابر، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں فرق آیا تو اسے دوبارہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ تو اس کا مسئلے کا تعلق تو عقیدے سے ہے، شاعر نے اسی مضمون کو شعر میں بیان کیا ہے، کہتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں رہے خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایک جگہ کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، اس لیے کہ حضور کی محبت اللہ کی محبت کی علامت ہے، کہ جس کے بھی دل میں اللہ کی محبت ہوگی اس کے دل میں حضور کی ضرور محبت ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کے دل میں اللہ کی محبت ہو اور حضور کی محبت سے اس کا دل خالی ہو، ویران ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ لازم ملزوم ہے
جیسے برف سے آپ ٹھنڈک کو جدا نہیں کر سکتے، جیسے آپ آگ سے گرمی کو جدا نہیں کر سکتے، رات سے اندھیرے کو جدا نہیں کر سکتے، دن سے روشنی کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح ایک مومن ہو اور اس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی کو قرآن نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہا کہ دیکھو اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، کہتے ہیں کہ فَاتَّبِعُونِی، حضور فرماتے ہیں تو تم کو میری اتباع کرنی پڑے گی، تم کو میرے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا، میرے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ سے محبت ہو اور حضور کی شریعت اسے پسند نہ ہو، حضور کا طریقہ پسند نہ ہو، حضور کی سنت وہ سینے سے نہ لگاتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ محبت ایک چھپی ہوئی چیز ہے، اسے علامتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ایمان ایک چھپی ہوئی چیز ہے، محبت ایک چھپی ہوئی چیز ہے، عداوت دشمنی چھپی ہوئی چیز ہے، اسے علامتوں سے پہچانا جاتا ہے، اور واضح طور پر علامتیں بتا دی گئی ہیں کہ حضور سے محبت کی علامتیں کیا ہیں۔ ان علامتوں کی کسوٹی پر، ترازو پر تول کر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے دل میں محبت ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کتنے فیصد محبت ہے اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اور بآسانی کیا جا سکتا ہے، کوئی شبہ نہیں، 2-4 کی طرح فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کو کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں رہے خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی تو ہماری معراج ہے، حضور کی محبت ہی تو ہماری آخری منزل ہے، وہیں سے منزل کی ابتدا بھی ہوتی ہے، سفر کا آغاز بھی وہی ہوتا ہے، اور حضور کی غالب محبت پر جا کر ہمارے سفر کی انتہا ہوتی ہے۔ کہ شاعر نے بہت خوب کہا ہے، میں نے نقل کیا، مجھے یاد نام نہیں ہے شاعر کا، میں بھول گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ تیری معراج، یہ تو حضور کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے، تیری معراج کہ تو عرش تک پہنچا، حضور عرش تک گئے، معراج میں حضور عرش تک گئے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور نے ان سر کی آنکھوں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، حضور نے جنت کو دیکھا، حضور نے دوزخ کو دیکھا، تشریف لائے، اور بیت المقدس میں انبیاء کی امامت فرمائی حضور نے۔ یہ سارے حقائق ہیں، ان کا تعلق خواب سے، خیالات سے، تصور سے نہیں ہے، یہ تو بیداری کے عالم میں جاگتے ہوئے حضور نے جو ہے جبریل کے ساتھ یہ سفر طے فرمایا، اور ایک رات میں پورا سفر بھی ہوا، اور پھر اسی رات فجر سے پہلے حضور تشریف لے آئے۔ یہ تو ایک حقیقت ہے، جب موقع آئے گا معراج کے سفر کا میں وہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ تو خطاب کر کے کہتا ہے شاعر، تیری معراج کے تو، یعنی حضور کو، تو عرش تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا، میری معراج یہی ہے کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ اللہ اکبر۔ کیا یعنی کہہ رہا ہے کہ تیری خبر تک پہنچ جانا یا عرش تک پہنچ جانا ہے، اور یہاں تک پہنچنا ہی میرے بس کا کام ہے، اس سے آگے تو میں پہنچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اعظم چشتی مرحوم نے بڑی خوب بات کہی ہے، اس نے کہا سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ شاعر کہتا ہے اب تک میں یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکا کہ تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ تو ہمارے محقق علماء فرماتے ہیں کہ حضور کائنات حسن بھی ہے، اور کائنات حسن ہونے ہی کی وجہ سے حسن کائنات ہیں۔ یہ جو آسمانوں میں روشنی ہے نا، یہ چاند میں جو روشنی ہے، چاند میں جو ٹھنڈک ہے، اور یہ سمندر کا جو پانی بہ رہا ہے، یہ باغات جو لہلہا رہے ہیں، شاعر وہ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ ہے، یہ انہی کا فیض ہے، یہ انہی کا صدقہ ہے۔ اسی لیے مجھے خیال ہوا کہ ایک موضوع ہے جو نیا تو نہیں ہے، لیکن اس موضوع کو میرا خیال یہ ہے اس طالب علم کا کہ اسے سال میں ایک مرتبہ ضرور دہرانے کی ضرورت ہے،
تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ مضمون تازہ رہے اور ہمارے گھروں میں یہ مضمون تازہ رہے، ہماری مجلسوں محفلوں میں سرکار کا تذکرہ آتا رہے اور ہماری نسلوں میں ایک ایک بات حضور کی زندہ رہے۔ ویسے ہمارا جمعہ کا کوئی بیان، جمعہ کا ہی کیا، ہمارا کوئی خطاب سیرت کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ سیرت کو چھوڑ کر ہم بیان کیا کریں گے؟ جو بھی بیان کرنا ہوگا پہلے قرآن کو دیکھنا پڑے گا، پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف آنا پڑے گا۔ ان دو کو چھوڑ کر ہم کچھ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ کسی شاعر نے ایک اور بات کہی، کہا میں خانہ سہارا دیتا ہے۔ اشعار تو اتنے ہیں، مجھے خیال ہوا کہ اگر اشعار پڑھوں تو پورا جمعہ اشعاری ہو جائے گا، اسی لیے ہر جمعہ تھوڑے تھوڑے اشعار سنائیں گے۔ اس لیے کہ ایک بات نثر میں کہی جاتی ہے، اسی بات کو آپ شعر میں نقل کیجئے تو اس کا مزہ، اس کے مزے میں اضافہ ہو جاتا ہے، دوبالا بن پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ ہم کو تو مدینے والے کا سیرت بغور پڑھنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، سیرت کے ایک ایک پہلو کو، ایک ایک سطر کو بہت سنجیدگی سے اور بہت تسلی کے ساتھ، بڑے یکسوئی کے ساتھ، بڑے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اس کے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ میں ایک بات کہوں، پوچھوں اگر بے ادبی نہ ہو تو، پوچھوں اگر بے ادبی نہ ہو تو، اگر تم سے کوئی غیر مسلم اگر یہ کہہ دے بھائی تمہارے حضور کی ذرا سیرت سمجھا دو، تو ہم میں کتنے لوگ ہیں جو حضور کی سیرت کو بیان ہی اسی طرح جس طرح کتابوں میں لکھا گیا ہے سمجھانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ دو چار باتیں تو ہر مسلمان کو معلوم ہے، میں آپ کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضور کی محبت کا کہ جو کا چنگاری دل میں ہے اسے بھڑکا کر شعلہ بنا دینے کی ضرورت ہے۔ ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی خطبے میں، وہ تیسرے پارے کے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ تھی۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے تمام ارواح کو عالم ارواح میں جمع کر کے یہ سوال کیا تھا، الست بربکم، اپنی ربوبیت کا سوال کیا تھا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ یہ سوال کیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ تمام ارواح نے بیک وقت یہ جواب دیا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، شہیدنا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد مضمون دوسرا ہے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں جو میں نے پڑھی ہے اس میں حضرت رسول اللہ جل جلالہ ومن والہ نے تمام انبیاء سے اس بات کا عہد لیا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ضرور لائیں گے اور ان کی ضرور مدد کریں گے۔ اگر آپ کی زندگی میں وہ مبعوث نہ ہوئے تو اپنی امتوں کو یہ کہہ کر جائیں گے کہ اگر وہ نبی آئے تو ان پر ضرور ایمان لانا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور پھر ان کی ضرور مدد کرنا۔ ایسا کبھی کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا کہ تمام انبیاء سے اس بات کا عہد لیا جا رہا ہو، میثاق لیا جا رہا ہو، ان سے وعدہ لیا جا رہا ہو کہ تم کو اس نبی پر ضرور ایمان لانا ہوگا۔ جس طرح اپنی ربوبیت کا اقرار کرا لیا گیا، اسی طرح حضور کی نبوت کا اقرار کرایا گیا اور انبیاء سے یہ وعدہ لیا گیا، یہ شان میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت اور امتیاز ہے۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے، تاریخ عالم کو پڑھنے کے بعد، تبا یہ یمن کے بادشاہ کا لقب ہے، یہ بادشاہ کا نام نہیں ہے، جیسے قیصر یہ روم کے بادشاہ کا نام لقب ہے، کسی خاص آدمی کا نام نہیں ہے۔ جیسے کسرا یہ فارس کے بادشاہ کا نام، ایران کے بادشاہ جو ہوتے تھے ان کا لقب کسرا ہوتا تھا، اور اسی طرح جو مصر کے بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب فرعون ہوتا تھا کہ یہ فرعون مصر ہے۔ وہ فرعون کسی خاص آدمی کا نام نہیں تھا، جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ اسی طرح جو بھی حبشہ کا بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب نجاشی ہوتا تھا۔
اسی طرح جو بھی یمن کا بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب تبع ہوتا تھا. قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، قوم تبع، اسی کی طرف اشارہ ہے. کہتے ہیں کہ اسے جب یہ اطلاع ہوئی کہ اب اس نبی کا زمانہ توریت پڑھ کر، انجیل پڑھ کر، سابقہ کتابیں پڑھ کر کے جب اسے یہ اندازہ ہوا کہ اس آخری نبی کا جو ذکر پہلی کتابوں میں ہے اس کے تشریف لانے کا وقت قریب آ چکا ہے، تو اس نے ایک خط لکھ کر کے اپنے خزانے شاہی میں اسے جمع کروایا. اس میں یہ لکھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ میری حیات میں اگر مبعوث ہو گئے، اگر آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تو میں آپ کا غلام بن کر کے زندگی گزاروں گا. بادشاہ ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. لوگ چند پیسے آ جاتے ہیں تو حضور کی غلامی سے آزاد ہونا چاہتے ہیں. ابھی حضور کی نبوت کا اعلان ہی نہیں ہوا، ابھی حضور کو مبعوث ہی نہیں کیا گیا، تو ایک بادشاہ حضور کی غلامی میں آنے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے اور یہ خط لکھواتا ہے اور لکھ کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ خزانے شاہی میں محفوظ رکھو، اور جب وہ مکے والا نبی حجاز میں تشریف لائے گا اور اپنی نبوت کا اعلان کرے گا تو میرا یہ خط لے جا کر کے اس بارگاہ عالم ادب سے پیش کرنا اور یہ کہنا کہ تبع نے یہ خط آپ کی خدمت میں دیا ہے. اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حضور اگر آپ میری حیات میں نبوت کا اعلان کریں گے تو میں آپ پر ایمان بھی لاؤں گا اور آپ کا غلام بن کر کے زندگی گزاروں گا. یہ فرمایا اگر میری زندگی میں آپ نے نبوت کا اعلان نہ کیا تو آپ یقین مانیے میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں. یہ لکھ کر کے اس نے خط جمع کروایا. اور یہ حضور ہی کا امتیاز ہے کہ ابھی نبی پیدا بھی نہیں ہوا کہ نبی پر ایمان لانے والے پیدا ہو چکے. یہ تو حضور ہی کا امتیاز ہے، ایسا کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا. جبیر ابن مطعم کہتے ہیں شعبہ ابن مغیرہ، ہاشم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ ان تینوں کا ایک جگہ سفر ہوا، یہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے. بعد میں جبیر مطعم نے ایمان قبول کیا. کہتے ہیں کہ ابھی یہ ایمان نہیں لائے تھے. کہتے ہیں ان کا سفر ہوا ایک علاقے میں. کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا گرجا ہے، وہاں جب اسے پتا چلا کہ مکے کی طرف سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں تو اس نے، اور اسے یہ پتا چلا کہ وہاں کسی نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، محمد نے نبوت کا اعلان کیا، تو اس نے ان کو لے کر کے ایک میوزیم میں گیا اور اس پر کچھ مجسمے بنے ہوئے ہیں، وہ اٹھا کر دکھاتا ہے. ایک پردہ اٹھاتا ہے تو اس میں حضرت صدیق اکبر کی تصویر ہے، اور یہ دوسرا پردہ اٹھاتا ہے اس میں فاروق اعظم کی تصویر ہے. تیسرا اٹھاتا ہے تو اس میں حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر موجود ہے. تو ان دیکھنے والوں نے کہا، اس نے پوچھا کہ کیا یہی؟ انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ یہی وہ نبی ہیں جس کی بات ہم کر رہے ہیں. یعنی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کتنا صاف نقشہ، کتنا حلیہ تک حضور کے صفات تک اس میں بیان کیے گئے تھے پہلی کتابوں میں، توریت میں، انجیل میں. مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، توریت و انجیل میں صاف حضور کا حلیہ، نقشہ، ناک، چہرہ، مہرہ، قد اور مہر نبوت کا تذکرہ تک تھا. حضرت دانیال نبی ہیں، حضرت دانیال نے بھی حضور کا مجسمہ بنایا تھا. اور پہلے زمانے میں یہ تصویر بنانا ناجائز نہیں تھا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بلا ضرورت تصویر بنانا حرام ہے. آئی ڈی کارڈ کے لیے بنا سکتے ہیں، پاسپورٹ کے لیے، آدھار کارڈ کے لیے، پین کارڈ کے لیے، اور اسی طرح بینک میں دستاویز جمع کرنے کے لیے، گھر کا ریکارڈ بنانے کے لیے. وہ ایک بالکل استثنائی صورتیں ہیں. عام حالات میں آدمی تصویریں بنا کر کے اپنی بیوی بچوں کی، اپنے بڑوں کی، اپنے والدین کی، دادا کی، اپنے بزرگوں کی تصویریں لٹکا رہا ہے. اس سے شرک کی طرف راستہ کھلتا ہے. ہاں، قوم نوح میں اسی طرح شرک کی طرف راستہ کھلا تھا. اسی لیے اس شریعت میں شرک بھی حرام ہے. شرک دنیا کی بدترین لعنت ہے.
سب سے بڑی لعنت شرک ہے، شرک بھی حرام ہے، اور ہر وہ چیز حرام ہے جو شرک کی طرف لے جا سکتی ہے۔ ہاں، حضرت دالیان نے بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنائی تھی، شاہ اسکندریہ نے بھی تصویر بنائی تھی، مقوقس مصر نے بھی حضور کی تصویر بنائی تھی۔ اس سے اندازہ لگا گئی کتنا صاف نقشہ اور حلیہ بیان کیا گیا تھا پہلی کتابوں میں، اور پہلی کتابوں میں صفات بھی بڑی واضح طور پر، ابھی میں جو قرآن میں ہے حدیث میں ہے وہاں نہیں آیا، ابھی یہ پہلی کتابوں کے کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پہلی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا تھا کہ مولدہ بمکہ، کہتے ہیں کہ وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، اور یہ لکھا ہوا تھا وہ مہجرہ بطیبہ، کہ ان کی ہجرت کا جو مقام ہوگا وہ مدینہ ہوگا، پیدا تو مکے میں ہوں گے اور ہجرت مدینہ کی طرف فرمائیں گے، اور دارالسلطنت وہ ملک شام ہوگا، یہ اشارہ تھا، یہ سب لکھا ہوا تھا کتابوں میں۔ اور اس میں یہ تھا لیس بفظ، کتنی واضح اخلاق حضور کے بیان کیے گئے تھے اس میں، لیس بفظ، حضور بد اخلاق نہیں تھے، جیسے ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور بد اخلاق بھی ہیں، کہتے ہیں حضور بد اخلاق نہیں تھے، تنخو، مزاج میں سختی نہیں تھی حضور کے، نرمی تھی۔ ہاں، کہتے ہیں کہ ولا غلیظ، اور زبان میں بھی، مزاج میں بھی سختی نہیں تھی اور زبان میں بھی سختی نہیں تھی، ایسا جیسے گفتگو فرماتے ہوں ایسا لگتا تھا جیسے پھول جھڑ رہے ہوں حضور کی زبان سے۔ اور ہاتھ بھی اتنے، جب آئے گا حضور کا حلیہ بیان کرنے کا نمبر تو بڑی تفصیل سے بیان کروں گا۔ کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور سے مصافحہ کیا تو ہاتھ اتنے نرم تھے، کہتے ہیں ریشم سے زیادہ نرم، من دیباج، ریشم سے زیادہ نرم تھے حضور کے ہاتھ، اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ولا سخاب فی الاسواق، کہتے ہیں کہ حضور بازاروں میں چیخ و پکار کرنے والے نہیں تھے، جیسے لوگ چیخ چیخ کر گفتگو کرتے ہیں، چیخ کر گفتگو کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ولا سخاب فی الاسواق، کہتے ہیں انہ یقبل الہدیہ، کہتے ہیں کہ اس نبی کی ایک علامت یہ ہوگی، اس کے صفات یہ ہوں گے کہ وہ ہدیہ تو قبول کرے گا، ولا یقبل الصدقہ، صدقہ نہیں لے گا، اور دو کندھوں کے درمیان جو اس کا فاصلہ ہوگا وہ عام انسانوں کے دو کندھوں کے درمیان جو فاصلہ ہوگا اس سے زیادہ ہوگا۔ اور کہتے ہیں بین کتفیہ علامت، ای علامت النبوہ، دو یہ مونڈوں کے درمیان بیچ میں نبوت کی علامت ہوگی، کبوتر کے انڈے کے مانند ہوگی۔ اور کہتے ہیں کہ اس کی جو امت ہوگی وہ حمادون ہوگی، بہت تعریف کرنے والی اللہ کی۔ کہتے ہیں اس امت کے، اس نبی کی امت کی ایک علامت یہ ہوگی کہ اس کی امت پنڈلیوں تک پائجامہ پہنے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ صفات پہلی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث میں نہیں۔ امتہ حمادون، اور اس کی امت پنڈلیوں تک، ٹخنے سے نیچے پائجامہ، لنگی، توپ، کچھ بھی، یہ جبہ ہو، یہ ٹخنے اگر چھپ گئے تو اس ٹخنوں کو چھپانا حرام ہے، عورت کا ٹخنوں کو کھولنا حرام ہے، عورت ٹخنے چھپائے گی، عورت ٹخنے نہیں کھول سکتی، لیکن مرد ٹخنے چھپا نہیں سکتا۔ ہاں، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ امت ہوگی جو وضو کرنے والی ہوگی، اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہ وہ امت ہوگی جو نمازوں کے اوقات پر کڑی نظر رکھنے والی ہوگی۔ نماز تو پڑھے گی، نماز تو نہیں چھوڑے گی، لیکن بے وقت نماز نہیں پڑھے گی وہ امت، وہ وقت اوقات کا لحاظ رکھے گی، اوقات پر نظر رکھے گی کہ ظہر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے، فجر کا وقت کب شروع ہو کر کب ختم ہوتا ہے، عصر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، اوقات پر نظر رکھے گی نماز کے۔ کیسی صفات ہے! اور یہ بھی اس میں ہے کہ وہ ہر چڑھتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرے گی اور نیچے اترتے وقت بھی ذکر کرے گی، جیسے حدیث میں بتایا گیا، آدمی نیچے اترتے سبحان اللہ پڑھے، اوپر چڑھے اللہ اکبر کہے، اور درمیان میں الحمدللہ کہے۔ اور ایک دعا یہ بھی آئی ہے حدیث میں، جب حضور اوپر چڑھتے تھے سیڑھیوں پر تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد علی کل حال ولک الشرف علی کل شرف، تمام ہر وقت تیری تعریف ہے، ہما وقت تیری ہی تعریف ہے، تو ہی تعریف کا حقدار ہے،
اور اس کے بعد تھا اے اللہ تمام بڑائیوں پر تیری بڑائی بلند و بالا تر ہے، تیرے سے بڑا کوئی نہیں ہے، کبریائی تجھے ہی سجتی ہے، تو ہی کبریائی، تجھے ہی کبریائی کا تو ہی سزاوار ہے۔ اللہ اکبر، اس میں کوئی شریک نہیں ہے کبریائی میں۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ الکبریاء ردائی، کہ بڑائی یہ میری چادر ہے، اور جو اس میں انوالو ہونے کی کوشش کرے گا، مداخلت کرے گا، حضور نے فرمایا فقط عذبتو، تو اس کی گردن توڑ دوں گا اگر میری کبریائی میں کوئی شریک ہونے کی کوشش کرے گا۔ کبریائی میرے لیے ہی سزاوار ہے، میں ہی حقدار ہوں کبریائی کا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہر نعمت کا شکر کرنے والی ہوگی وہ امت، شکر کرنے سے نعمت باقی بھی رہتی ہے اور نعمت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ عجیب عنایت ہے اللہ کی، عنایت در عنایت ہے کہ نعمت بھی خود ہی دیتے ہیں اور نعمت کو باقی رہنے کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں کہ شکر کرو تو نعمت باقی بھی رہے گی، نعمت میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بات ہے کہ دیکھو یہ مکہ، حضور کو مکے میں پیدا کیا گیا ہے، مورخین نے ایک ایک پہلو کا احاطہ کیا ہے۔ سلام ہو محدثین کی اس ذہن رسا پر، کروڑوں رحمتیں ہو ان کی تربت پر، کہ مکہ اس وقت دو سپر پاور طاقتیں تھی، ایک قیصر، ایک کسرا، ایک فارس کی، ایک روم کی، دو پاورفل طاقتیں تھی، سپر پاور طاقتیں تھی۔ کہتے ہیں یہ مکہ ان دو طاقتوں میں سے کسی کے زیر اثر نہیں تھا، اس لیے کہ جس علاقے میں حضور کو بھیجنا تھا اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ یہ علاقہ کسی کے ماتحتی میں غلامی میں رہے، یہ تک اللہ کو منظور نہیں تھا۔ باقی اور حکمت اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اور ایک بات اور سمجھنے کی ہے، حضور کے جو والد تھے حضرت عبداللہ، یہ نام بھی عجیب و غریب ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت اس طرح کے نام رکھنے کا رواج نہیں تھا، اب اسے اتفاق نہ کہیے، یہ باقاعدہ غیر تکوینی انتظام ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا جو نام عبداللہ رکھا گیا، اس سے پہلے ایسے نام رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ عبد العزا بتوں کے نام پر نام رکھتے تھے، عبد العزا، عزا بت کا نام ہے، لات و عزا، اس طرح مختلف دیویوں، دیوتاؤں اور جو ہے وہ بتوں کے نام پر ان کے نام رکھے جاتے تھے۔ یہ حضور ہی کا ایک معجزہ ہے، پیدا ہونے سے پہلے کا، کچھ معجزے پیدا ہونے کے بعد کے، کچھ معجزے پیدا ہونے سے پہلے کے، اور کچھ معجزے وفات کے بعد قیامت تک ان کے امتیوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے رہیں گے۔ جو بھی کرامت دنیا کے جس کونے میں بھی کسی اللہ کے ولی متقی پرہیزگار کے ہاتھ پر صادر ہوگی، وہ حضور ہی کا صدقہ، حضور ہی کے پاؤں کی دھول، حضور ہی کے معجزے کا اثر ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس کے بعد حضرت حسان کہتے ہیں کہ میں 7 سال کا تھا، چھوٹا بچہ، میں مدینے میں تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک کاہن کہتے ہیں غیب کی خبریں بتانے والا، غیب کی خبریں بتاتے ہیں لوگ، ہاتھ کی انگلیاں دیکھ کر، ہتھیلیاں دیکھ کر اور انگلیوں کی لکیریں دیکھ کر کے۔ اب تو ستارے، وہ ہمیشہ اخبار میں چھپتا ستاروں کا کھیل، یہ شرک کا شعبہ ہے، ستارہ نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اب یہ واسطو کا عقیدہ چلا ہے، گھر کا کچن ایسا ہونا چاہیے، گھر کا بیڈ روم اس طرف ہونا چاہیے، یہ ویدوں سے ہوتے ہوئے یہ عقیدہ اب مسلمانوں میں آ رہا ہے۔ یہ واسطو کا عقیدہ شرک کا شعبہ ہے، اسی طرح ستاروں کا کھیل یہ شرک کا شعبہ ہے۔ غیب کی خبریں بتانے والوں کے پاس جانا اور اس نے جو بتایا اس کو مان لینا، اس کی تصدیق جو آدمی کرے گا وہ شرک کا شعبہ ہے، اس کے قریب جانے سے توبہ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور اگر کسی نے اس کی بتائی ہوئی بات کو سچ سمجھا تو حضور فرماتے ہیں اس کی 40 دن رات کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے استاذ الاساتذہ مفتی سعید احمد صاحب کی بات مجھے یاد آئی، استادوں کی کبھی باتیں یاد آ جاتی ہیں تو تنہائی میں رو لیتا ہوں۔ نبی تو نبی تھے، جب نبی کا ذکر آئے تو بتا دوں آپ کو، حضور تو حضور ہیں۔ جب سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ایسے بھی چاہنے والے تھے صحابہ میں کہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی
جن کی خواب کی بنیاد پر حضور کی تصدیق سے یہ اذان مشروع ہوئی، اذان جاری ہوئی، وہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی بھی تھے اس میں، خواب کے دیکھنے والوں میں۔ کہتے ہیں جب حضور کی انتقال کی خبر پہنچی تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ سے دعا کہ اللہ جس شخصیت کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی تھی اب وہ شخصیت ہی نہیں رہی، اس لیے اب مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے بعد جتنا حضور کو چاہا گیا ہے اس کائنات میں اتنا کسی کو نہیں چاہا گیا، اور یہ امتی ابھی سوچ رہا ہے کہ حضور کی سنت کو سینے سے لگاؤں یا نہ لگاؤں، ابھی شک میں ہے، ابھی تذبذب میں ہے، ابھی یہ قدم آگے یا قدم پیچھے۔ کیا اوپر کیا اوپر۔ کہتے ہیں حضرت حسان ابن کہتے ہیں کاہن حضرت الاستاد، تو میں حضور تھے، میں اپنے بڑے اساتذہ جن کے پاس کثرت سے جانا آنا ہوتا تھا ان کی اداؤں کو یاد کر کے روتا ہوں تنہائی میں۔ حضور تو جامع الکمالات تھے، اللہ کے بعد اتنے بڑا انسان کوئی نہیں پیدا ہوا دنیا میں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ اسی قسم کا غیب کی خبریں بتانے والا دارالعلوم دیوبند میں آیا، کتب خانے میں حضرت کو پتا چلا، حضرت تشریف لائے۔ حضرت نے کہا بھائی مستقبل کی خبریں بتانے کے بجائے تم میرا ماضی ہی بتا دو، آگے کی باتیں بتانے کے بجائے میرا ماضی ہی بتا دو۔ وہ لاجواب ہو گیا، وہ لاجواب ہو گیا۔ ہاں تو غیب کی خبریں بتاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مدینے میں کاہن رہتا تھا، کاہن، وہ غاروں میں رہتا تھا۔ وہ ایک مرتبہ چیختا ہوا چلاتا ہوا مدینے کی گلیوں میں کہہ رہا تھا، یہ ٹھیک وہی دن تھا، بعد میں تحقیق ہوئی کہ جس رات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ وہ یہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا ولد نبی هذه الامہ، ولد نبی هذه الامہ، اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے، اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے، وہ چیخ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مکے میں بھی ایک تھا جو غاروں میں رہتا تھا، پہاڑوں میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ دیکھا وہ دیوانوں کی طرح جو ہے وہ بالکل حیران پریشان ہو کر کے مکے میں اتر آیا اور لوگوں سے پوچھا هل ولد المولود هذه الليلہ، هل ولد المولود هذه الليلہ، کیا آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں عبد المطلب کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا دلونی علی بیتہ، مجھے ان کا گھر کا پتہ بتاؤ۔ لوگوں نے پتہ بتایا، گیا بچے کو دیکھا، انوارات کی بارش چہرے پر، اس امت کا آخری نبی، چہرے پر انوارات کی بارش، میں تفصیل سے بیان کروں گا آئندہ جمعہ۔ دیکھتے فخر مغشیاً، بے ہوش ہو کر کے گر گیا۔ افاقہ وہ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ کہا کہ ولد نبی هذه الامہ، اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے۔ انتقلت النبوۃ من بنی اسرائیل الی بنی اسماعیل، کہا اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا اور نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔ اور جو حضرت رسول اللہ حضرت عمر ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ غیب کی خبریں بتانے والا جسے کاہن کہتے ہیں، پہلے جنات جاتے تھے کچھ ایک اچک اچک کے، جو اچکتی خبریں کچھ ان کے کانوں میں پڑ جاتی تھی، آ کے ان کے کانوں میں ڈالتے تھے۔ جنات جاتے تھے آسمانوں تک، جہاں فیصلے ہوتے ہیں وہاں تک جاتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کاہن اداس جا رہا ہے، پوچھا بھائی کیا بات ہے تیرے چہرے پر اداسی ہے؟ کہا نہیں کہ جو ہے وہ آسمانوں پر پہرے بجھا دیے گئے ہیں اور ہمارے جو اسٹیشن تھے جانے ہی نہیں دیتے، اور ہم جاتے ہیں تو جو ہے آگ کے شعلے ہمارا پیچھا کرتے ہیں۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، آگ کے شعلے ہمارے پیچھے کر کے ہمیں جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ ہوا ہے کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی یہ نظام عالم میں غیر معمولی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ اس نے کہا آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے گئے، او والد کا نام عبداللہ، اور کاہن اس طرح بول رہا ہے، پورا ایک غیبی نظام ہے جو حرکت میں آ چکا ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا کہ گر ارض و سما کی محفل میں، زمین ہی نہیں آسمانوں میں بھی، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ آپ کو معلوم ہے اس پہ اتفاق ہے اکثر محدثین کا کہ حضرت رسول اللہ کی تاریخ ولادت میں تو اختلاف ہے، لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے کہ حضور کس سال پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ حضور اس سال پیدا ہوئے جس سال یہ ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا تھا۔
ہاتھیوں نے کعبے کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر کے ابرہا آیا تھا، اس سال حضور پیدا ہوئے، اس واقعے سے 50 دن پہلے حضور پیدا ہوئے، اس میں بتایا گیا تھا کہ ایک ایسا نبی آنے والا ہے جس کے ہاتھوں پر کفر کی طاقتیں پامال ہونے والی ہیں، قیصر و کسریٰ کا غرور مٹی میں ملنے والا ہے، ایک ایسا نبی پیدا ہونے والا، اس میں یہ اشارہ تھا۔ زمین میں تبدیلی، آسمانوں میں تبدیلی۔ وقت شاید بہت ہو گیا، بہت لمبا موضوع ہے، چلے گا انشاءاللہ۔ یہ وہ باتیں ہیں جو پہلی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، اور آسمان و زمینوں میں جو حضور کی ولادت سے تبدیلی ہو رہی تھی اس کا نظارہ تھا۔ اب انشاءاللہ ایک ایک بات اب حضرات کے سامنے آئے گی، اسے محدثین نے نقل کیا ہے، میں انشاءاللہ اسے نقل کرتا رہوں گا اور میں اسے سعادت سمجھوں گا۔ ویسے ہر موضوع پر بیان میں بڑے تیاری کے ساتھ ہی کرتا ہوں، لیکن جو ہے سیرت کا ایک بیان اور توحید کا، نماز کا، صحابہ کی عظمت کا، کچھ ایسے خاص بنیادی موضوعات ایسے ہیں جس کے بیان کرتے ہوئے مجھے اپنے گنہگار ہونے کے باوجود مغفرت کی اور نجات کی امید بن جاتی ہے۔ اس میں سے ایک موضوع یہ بھی ہے سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔